پروگرامز میں آپ سے بات کرتے رہے کہ جی یہ کب ہوگا معاہدہ، کب ہوگا. فائنلی اب وہ مومنٹ آنے والا ہے کہ ہم ایک ایم او یو پر جا رہے ہیں جس پہ آلریڈی ویسے دونوں فریقین دستخط کر چکے ہیں. آپ کے خیال میں امپورٹنٹ کون سے ایشوز ہیں؟ کچھ میں نے بھی جیسے ابھی ذکر کیے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹف ٹائم دیں گا دونوں فریقوں کو وہ کون سی کلوزز ہو سکتی ہیں جس پہ کمپرومائز کرنا ایکچولی اسٹیٹ پالیسی سے دوسری طرف جانے کے مترادف سمجھا جائے گا، امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی؟ یہ ظاہر ہے کہ سب میں اہم جو سوال ہے امریکہ کے لیے وہ ہے جو ایران کا جوہری، اور ایران کے لیے سب میں اہم سوال ہے وہ کہ اس کو جو سینکشنز کی وہ جو ریلیف مانگ رہا ہے، جو وہ چاہ رہا ہے، وہ کس طرح سے دی جائے گی. اور ان دونوں جو ایشوز ہیں ان میں آپس میں کیا سنکرونائزیشن کیسے ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکہ نے جیسے کہا ہے کہ وہ سینکشنز ریلیف جب دیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ جوہری پروگرام کے اوپر بھی پیش رفت ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں کچھ اس قسم کی سیکوینسنگ ہوگی، اور یہ بھی بہت اہم ہوگا کہ یہ دونوں ایشوز کے اوپر، یعنی مسئلے دونوں ایشوز کے اوپر مسئلے کافی پیچیدہ ہیں جوہری پروگرام کے لیے، سینکشنز کے لیے. آپ ان کا تعلق کیا ہوگا اور کس طرح سے سیکوینسنگ ہوگی، وہ بھی ایک اہم مسئلہ ہوگا ان مذاکرات میں. اچھا سر، آپ کے خیال میں آبنائے ہرمز کی بندش ہی سب سے بڑا ایشو تھا امریکہ کے لیے؟ کیونکہ آج بھی جب وہ پریس ٹاک کر رہے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کو جمعے تک کھول دیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ان افواہوں کو بھی رد کیا کہ جی جو $300 ارب کی بات ہو رہی ہے وہ ہم نے تو نہیں دینے، بلکہ ان کے جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اگر کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر شاید خلیجی ممالک دیں گے. آپ کے خیال میں اتنی خطیر رقم خلیجی ممالک کیوں دینا چاہیں گے؟ یہ صحیح کہا آپ نے، یہ مشکل سوال ہے. یہ کہا گیا تھا جب ایران نے کہا تھا کہ ہمیں کمپنسیشن دیں جو نقصان ہوا ہے ہمارا، تو اس کے عوض میں پھر یہ بات چیت چلی کہ ہم $300 ارب دے کر آپ کی ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات امریکہ بہت اچھی چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ. پر میرے خیال میں ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں امریکہ تو نہیں دے سکتا ہے اتنی بڑی رقم، اور خلیج کے ممالکوں سے کہنا کہ جی آپ دیں وہ بھی میرے خیال میں ناممکن ہے، کیونکہ ان کا بھی نقصان ہوا ہے. اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جنگ شروع نہیں کی، ہم نے تو نقصان ہی نہ پایا، تو ہم اس میں کیوں پیسہ دیں. یہ مسئلہ آگے ہوگا. میرے خیال میں یہ اس وقت امیجیٹ مسئلہ نہیں. یہ جو امیجیٹ جو مسئلے ہیں وہ میرے نظر میں جوہری پروگرام ہے، سینکشن ریلیف ہے، ہرمز کس طرح سے کھولا جائے گا، اور اس کے پیچھے جو اسرائیل کی شیطانی ہے اس کو کیسے روکنا ہے، لیبنان میں اس کو کیسے روکیں گے. میرے خیال میں یہ مسئلے ہیں جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت. نہیں، لیکن آپ کے خیال میں اس میں پہلے بھی کئی ایسا مرتبہ لمحہ آیا جب لگا کہ جی معاہدہ ہو جائے گا ایک سے زائد مرتبہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو قطر، سعودی عرب، ترکی یا اسپیشلی چائنا کا جو رول ہے، ان میں سے کس ملک نے امپورٹنٹ اور لاسٹ مومنٹ کے اوپر جو ہے وہ کروشل رول پلے کیا جس سے یہ اگریمنٹ اب ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آبویسلی یہ تمام کے تمام ممالک اس میں آن بورڈ تو تھے، اور کچھ ایسے بھی ہیں شاید جن کا ہم ابھی ذکر نہیں کر رہے ہیں. جی دیکھیے، میرے خیال میں اس میں سب میں جو کنسٹرکٹیو رول تھا وہ پاکستان کا تھا، کیونکہ بہت ایسے موقع تھے جہاں یہ مذاکرات جو انڈائریکٹ بھی چل رہے تھے جو وہ وہ توڑنے پہ آ گئے تھے، وہ بریک ڈاؤن پر آ گئے تھے، اور اس میں پھر ہم نے سنبھالا. آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب وہاں گئے، انٹیریئر منسٹر کو 2-3 مرتبہ وہاں بھیجا، وہ اسی لیے کہ بہت اختلاف ایسے ہو گئے تھے جس سے بریک ڈاؤن کا شبہ تھا. ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں حملہ کروں گا وغیرہ وغیرہ.
تو وہ ایک تو ہمارا رول میرے خیال میں بہت اہم تھا. دوسرا قطر نے بھی ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے میری نظر میں. ایران کو یہ شور کرنا کہ آپ کو آپ کے پیسے ملیں گے، اس میں قطر کا رول بھی کافی اہم ہے، کیونکہ کچھ پیسہ سنا ہے کہ کچھ ایران کا پیسہ وہاں قطری بینکس میں پھنسا ہوا ہے. تو شاید امریکہ، کیونکہ اس وقت ٹرمپ صاحب نہیں چاہیں گے کہ بتائیں کہ ہم نے ان کو پیسہ دیا ہے ایران کو، تو میرے خیال میں وہ قطر یا کس اور کے تحت جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں کچھ اس میں سے ریلیز کیا جائے گا، پر امریکہ کہہ سکے گا کہ میں نے نہیں دیا پیسہ. بالکل. اچھا، آپ کے خیال میں یہ جو کلوز چل رہی ہے کہ جی ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کے حوالے سے کبھی بھی نیوکلیئر ڈیل یا نیوکلیئر ہتھیار نہ رکھنے کی جو شک ہے، اس پر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایران کمپرومائز کر لے گا؟ یعنی فروزن ایسٹس بحال کر دیں، آپ ہمیں تجارت ہماری کھول دیں، ہمارے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں ان کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے ہم نیوکلیئر ہتھیاروں پر نہیں جاتے اور ہرگز آئندہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. پہلے کیونکہ اس کا ایک ٹائم فریم تھا 12 سال یا 20 سال، اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آئندہ نہیں کریں گے. یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے لیے فائدہ مند سودا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں، ایران نے تو پہلے سے کہا ہے کہ جی ہم نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائیں گے. میری نظر میں ان کے پاس جو اس وقت کیپیبلٹی بھی پوری نہیں، کیونکہ پہلے تو نیوکلیئر مٹیریل کو 90% تک انرچ کرنا ہے. اب ان کو موقع نہیں ملے گا اس کو انرچ کرنے کے لیے، کیونکہ جو کچھ ان کے پاس مٹیریل جو 60% انرچ یورینیم وہ گڑا ہوا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کو نکال کے پھر انریچ کرنا ہوگا، وہ سب ظاہر ہو جائے گا تو پھر حملہ شروع ہو جائے گا. تو میرے خیال میں، اور دوسری طرف دیکھیں نیوکلیئر ویپن بنانے میں بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس کو منیچرائز کرنا ہوتا ہے، اس کو جو نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں اس کو شیپ کرنا پڑتا ہے. یہ سب کافی ٹائم لگتا ہے، اس میں ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سب کچھ ان کے پاس فی الحال نہیں ہے. اور انہوں نے اوپر سے اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی دیکھ لیا ہے کہ جی ان کے پاس جو ڈیٹرنٹ کیپیبلٹی ہے وہ نیوکلیئر سے زیادہ تو ہورموز ہے. تو ان کے پاس یہ ایک ہتھیار تو آ گیا ہاتھ میں کہ جو بھی اگر ان کے اوپر حملہ ہوگا یا کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کہیں گے کل ہم نے ہرمز بند کر دینا، آپ کے کافی نقصان. تو نیوکلیئر آپشن تو یہ ہے، ایران کا نیوکلیئر آپشن تو ہرمز ہے. صحیح. تو اس لیے میرے خیال میں دینے کے لیے، یہ کمٹمنٹ دینے کے لیے وہ تیار ہیں. پر یہ بات پھنسے گی کہ ایران کہتا ہے کہ جی این پی ٹی جو ٹریٹی ہے اس کے تحت نان نیوکلیئر اسٹیٹس جو ہوتے ہیں این پی ٹی کے، ان کو اختیار ہے کہ انریچ کریں، ری پروسیس کریں. پر